نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معدے کی بیماریوں کے علاج کے متعلق جو حکم ارشاد فرمایا ہے اس میں آپ نے اس کا ایک خاص طریقہ کار بتایا کہ اگر کسی کا معدہ اپسٹ رہتا ہے، معدے کے اپسٹ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، گیسٹرک پرابلمز آ جاتے ہیں، السر ہے، ایسیڈیٹی ہے، پیٹ کا درد ہے، گیسز یہ اپھارا سا ہو جاتا ہے، فلیچلنس اپھارا، پیٹ کا پھول جانا، ڈکاریں، کتنی بیماریاں ہیں، کانسٹیپیشن ہے، موشن لگ جانا، پیٹ کا درد رہنا، کولک، یہ ساری چیزیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج ارشاد فرمایا، اور وہ بھی آپ سمجھیں گے شاید میں کوئی دوائی بتانے والی، اس میں کوئی دوا نہیں ہے، جی لوگوں نے پین پینسل پکڑ لی ہے دوائی کا نام لکھ لیں، جی ہاں، تو یہ دوا نہیں بلکہ آپ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھانی ہے، مثلا آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ کو کتنا کھانا کھانا چاہیے، کہ مثال کے طور پر معدہ ہمارے ہاتھ جتنا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 1985 میں امریکہ میں ریسرچ ہوئی تھی معدے پہ، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاتھ کے برابر ہمارے ایک انسان کا معدہ ہوتا ہے، اچھا یعنی جتنا میرا ہمارا ہاتھ ہے اتنا ہی معدہ ہے، اور اسی طرح یہ جب اس میں کھانا آتا ہے تو یہ بڑھتا جاتا ہے، لیکن یہ اسی طرح ہوتا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ جو معدہ ہے اس کا یعنی 2/3 پارٹ جو ہے یہ بلینک، وہ یعنی اس میں غذا نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا کھایا پیا سب کچھ پتا چلتا ہے الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد، لیکن یہ جو 1/3 ہے یہ بالکل کالا سیاہ نظر آتا ہے، اچھا، اس میں اگر ہم کوئی چیز کھا لیں، زیادہ ایکسٹرا کھا لیں گے اور یہاں تک پہنچ کے اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے تو الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں بتا سکتا کہ یہاں پر کیا پرابلم ہے۔ تو امریکہ میں اسی طرح میں نے ایک دفعہ طب نبوی پہ کچھ وہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے، تو وہاں ایک ڈاکٹر تھی جو اس ریسرچ میں بھی موجود تھی، اچھا، انہوں نے ہمیں یہ پھر سارا ایکسپلین کر کے بعد میں بتایا کہ اس حدیث کو پروف کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھانا پیٹ بھر کر کھانے کا بھی خیال ہو، اول تو فرمایا چند لقمے ہی کافی ہیں، پھر فرمایا کہ اگر کبھی کبھار تمہیں بہت دل چاہ رہا ہو، بہت اچھی پسندیدہ چیز ہے اور آپ پیٹ بھر کے کھانا چاہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ فرمایا کہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ اس کا کھانا کھاؤ، یہ پیٹ بھرنے کا نسخہ میری بات سنیں، یہ آپ کا اور میرا ہاتھ تو اتنا بڑا ہے، جی اگر اس اپنی کے مقابلے میں قدامت کے لحاظ سے ہی ہوگا، ایک بچے کا ہاتھ دیکھیں جی تو اس کو تو جو والدہ ہیں میرا خیال ہے میرے 2 ہاتھوں کے برابر کھانا کھلا رہی ہیں، بالکل، تو پھر وہ آہستہ آہستہ معدے کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح اوبیسٹی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اور کئی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال 1/3 کھانا پیٹ بھر کے کھانا بتایا، اور پھر 1/3 پانی کا حصہ بتایا۔ جی پانی بھی ہم نہیں پیتے، اکثر لوگوں سے جب میں پوچھتی ہوں کہ کتنا پانی آپ پیتے ہیں، مریض جب آتا ہے میرے پاس بھی تو جی پانی بہت زیادہ پیتی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا چلیں ڈیفائن کریں بہت زیادہ کتنا ہے، جی 3 گلاس 4 گلاس، کھانے کے ساتھ اتنا پانی تو بہت نقصان دہ ہے، وہ تو 24 گھنٹے میں بتا رہی ہیں کہ میں نے صرف 4 گلاس پیے ہیں، نہیں وہ باقی وقت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں، لیکن کھانے کے ٹائم پہ اتنا سا بالکل آپ دیکھیں کہ اگر اتنا آتا بھی ہے تو کتنا میکسیمم 1 گلاس بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، بات ہے، ٹھیک، اور پھر اتنا حصہ آپ نے فرمایا حفاظت نفس کے لیے خالی رکھا جائے، یعنی اپنے جان کی حفاظت کے لیے اس کو خالی چھوڑ دیں، اگر اس کو بھی بھر دیا تو آپ سے بیماری نہیں کوئی چھوڑا۔ آپ کو پتہ نا یہ ریسرچ میں یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کھانا شروع کرتے ہیں نا تو ڈیلیڈ رسپانس جاتا ہے آپ کے برین میں، یعنی کہ آپ کے دماغ نے آپ کو بتانا ہے نا کہ اب آپ کا معدہ بھر گیا ہے اور اب آپ یعنی بس کر دیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب تک وہ یہاں تک ہم اس سے اوپر بھرتے ہیں تو اس وقت رسپانس جاتا ہے کہ جب تک رسپانس پہنچتا ہے نا اس وقت تک کافی بھر چکا ہوتا ہے، ہم یہاں تک بھر چکے ہوتے ہیں، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بھوک رکھ کے اپنا کھانا چھوڑیں گے، صرف کچھ منٹس ویٹ کریں گے، اس کے بعد آپ کو فیلنگ ہوگی کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے، اور یہ اکثر لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہے کہ جب ہم کھاتے رہتے ہیں اور پھر ہم جب بیٹھتے ہیں تو 5 منٹ بعد لوگ کہتے ہیں بھئی کوئی چیز لاؤ ہاضمے کے لیے، بہت زیادہ کھا لیا مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ بالکل، ہمارے ہاں عام طور پہ کیا ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، جی ہم پہلے کچھ نہ کچھ آپ کو ایپیٹائزر دیتے ہیں، پھر کھانا لگتا ہے تو اس میں 12 ڈشیں ہوتی ہیں، تو وہ تو سنیں اتنا تو ایپیٹائزر سے ہی بھر جائے گا، ایپیٹائزر سے بھر جاتا ہے۔ اچھا پھر کھانا وہاں اینڈ نہیں ہوتا، کھانا کھا کے پھر میٹھے اتنی قسموں کے آ جاتے ہیں، میٹھا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ چائے آ جاتی ہے یا کھاوا آ جاتا ہے۔ یہ بھی ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو اگر آپ نے مین میل کرنے کے بعد اوپر میٹھا کھایا ہے نا تو آپ کی وہ ساری اس کو کہتے ہیں سڑان بہت زیادہ ہوگی، یعنی وہ گل سڑ کے زیادہ وہ ہاضمے میں بھی آپ کو تنگ کرے گا، ہمیشہ ہیوی ہو جاتا ہے نا، ہیوی ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ جو ساری
یہ چینی اور شوگر اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ اس کو نقصان دیتی ہیں. بالکل صحیح. وہ سارے کا سارا کیا گلوکوز میں تبدیل ہو کر لیور میں سٹک ہو جاتا ہے. بالکل. اور جب ہم اس سنت کے مطابق آپ سوچے کھانا کھائیں کہ 1/3 کھانا کھائیں اور پھر اتنا ہی پانی لیں اور اس کو خالی چھوڑ دیں, تو آپ سوچیں کیسے گیسٹرک پرابلم ہوگی, کیسے وامٹنگ آئیں گی, کس طرح ہماری طبیعت جو ہے وہ اپسٹ ہو سکے گی. آپ دیکھیں رمضان میں آپ یہ دیکھیں نا ہلکا پھلکا انسان ہو جاتا ہے اسی لیے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے, اب ایک انسان ہے جو کہ ایسے نہیں کر رہا, اس نے نہیں کیا, اب اس کو احساس ہوا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, لیکن اب اس کا میدا اتنا ہی پھیل چکا ہوا ہے کہ اس کو کھانا پڑتا ہے, اس کو کھانا پڑ رہا ہے نا. وہ کہتے ہیں مجھے تو ویکنیس شروع ہو جاتی ہے. جی ہاں. میری تو بلکہ طبیعت اب خراب اس لیے ہو جاتی ہے کہ اگر میں 2 چپاتیاں نہ کھاؤں یا اتنا سالن نہ لوں یا تھوڑی دیر کے بعد یہ نہ کھاؤں تو مجھے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس سنت پہ واپس کیسے لے کے آئے؟ اس کو گریجولی نیچے لانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ فرض کریں 3 روٹیاں کھاتا ہے مثال کے طور پر, تو 2.5 کر دے. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ گریجولی ایک بائٹ کم کرتے کرتے وہ 2 پہ لے آئے. ٹھیک ہے. پھر اس کو گریجولی کم کرتے کرتے 1.5 پہ لے آئے. پھر کرتے کرتے 1 پہ لے آئے. 1 سے زیادہ نہ کھائے. یعنی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری وہ پھر چپاتی کا بھی فرق ہے. آپ پیڑا دیکھیں نا, اتنے سے لے کے تو اتنے تک تو پیڑا ہوتا ہے ہمارے. تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیکن یہ فارمولا ہمیں فارمولا اسی کو یاد رکھیں, تو آپ کی معدے کی بیماریاں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سبھی